نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے۔ یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت حوثناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں۔ اور دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبیں خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی صفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا۔ لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت اور عزم و حوصلہ سے عبارت تھا، زندگی کے میدان وہ سب سے پیچھے ہے، اس کے حصے میں طاؤس رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے۔ ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان کی تعمیر قوم ملت کی تعمیر اور ان کی تخریب قوم ملت کی تخریب ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و آشتی اور مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی، محمد فاتح رحمہم اللہ کے کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے۔ ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں۔ اسپین، ہندوستان، قسطنطنیہ، الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کے نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے، مایوسی اور ناامیدی کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھے۔ حضرات، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے اور چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس ہوتا ہے تو وہ اپنا نشے میں تلاش کرتا ہے۔ ہر چیز سے نبض آزما ہونا اور اسے خدا کے آگے لا کر ڈالنا اپنا فریضہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عشرت قدم اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا،
بلکہ وہ خمدار اور زلف در زلف زندگی کے ساتھ پنجہ آزما ہوتا ہے اور وہ اپنی بیداری سے ایک نئی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ کاش آج کا نوجوان اٹھے، میدان عمل میں آئے اور نئے عزم ولولے لے کر اس کارگاہ حیات کا مقابلہ کرے جس کے ذہن میں تصور بھی ہو، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوں، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وما علینا الا البلاغ۔